شاہ صاحب ایک اور چیز جو ہم نے یہ ایکسوس کی آج رپورٹ آئی ہے پوری دنیا میں اس کا ذکر ہے اور اس میں جو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ سینکشنز بھی جو ہیں وہ ریلیکس ہوں گی یا کم ہوگی یا ختم ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ ایران کی یہ بہت بڑی ایک ڈیمانڈ ہو سکتی ہے اور کنڈیشن ہو سکتی ہے کسی بھی پیس اکارڈ کے لیے کہ سینکشن جو ان کی 47 سال سے اس دوران مختلف ہوتی گئی ہیں، بہت ہی بروٹل سینکشن جو ہیں وہ ختم ہو، جس سے کہ ان کو کوئی ان کی اکانومی کو نیا سانس لینے کا موقع ملے۔ تو یہ تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ سینکشنز بھی ختم ہو، کیونکہ پھر پاکستان کے برابر میں ایک وائبرنٹ اکانومی جو ہے وہ جنم لے گی۔ دیکھیں جی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کامران صاحب۔ ایران کا نمبر 1 پرائرٹی، بی ویری کلیئر، نمبر 1 پرائرٹی نیوکلیئر نہیں ہے۔ نیوکلیئر تو انہوں نے گیو اپ کر دیا، نہ وہ بم بنا رہے ہیں، نہ ان کی صلاحیت ہے، نہ وہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کمٹمنٹ وہ دے چکے ہیں۔ ان کے لیے اقتصادیات از دا کی تھنگ۔ سینکشنز آر کرپلنگ، اور اس میں کافی تباہی آئی ہے ان کی اکانومی کو، اور وہ اب سے نہیں کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں۔ تو سینکشنز ریلیف کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو پیسہ بھی سیز کیا تھا امریکنز نے، وہ بھی سنا قسطوں میں دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ 120 بلین ڈالرز ہیں، غالباً وہ 20 ٹرانچز میں دیں گے 20 بلین ڈالرز کے۔ تو یہ ان کے لیے نمبر 1 ایشو سینکشنز ہے، امریکہ کے لیے نیوکلیئر ہے، اور دنیا کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مشاہ صاحب اسی دوران یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ براہ راست امریکن ایکوسنس یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایکوسنس کے ساتھ ایران ٹرانزٹ ٹریڈ شروع ہوا ہے۔ اس وقت جب کہ جنگ جاری تھی، اس وقت جب کہ سینکشنز تھی، اور پاکستان اور ایران کے درمیان یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ صرف آئی ایم شیور کہ یہ وار ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میجر اسٹریٹجک جو ہے وہ آؤٹ ریچ ہے جس کا کہ آغاز ہو رہا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان۔ دیکھیں نا، دیٹ واز اے سی بی ایم فرام دا امریکن سائڈ آلسو۔ آپ نے دیکھا کہ جب صدر ٹرمپ سے پرسوں پوچھا گیا، ایک شرارتی سوال پوچھا گیا کہ جی وہ پاکستان نے یہ کر دیا ہے، آپ نے تو بلاکیٹ کیا ہے۔ ان کا چھوڑو یار، مجھے پتہ ہے اس کا، چھوڑو، اور پاکستان از اے گریٹ کنٹری، اور تعریف کی ہماری۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک اندیا دے دیا کہ آئندہ کا جو نقشہ ابھر رہا ہے اس خطے کے حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اور اسٹریٹجک حوالے سے، اس میں ایران کا جو رول ہے ایز پارٹ آف اکنامک کنیکٹیوٹی وہ بڑا کی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کامران صاحب، ہماری معیشت کے لیے، کیونکہ اگر پائپ لائن کی اجازت مل جاتی ہے، سینکشن ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کے تو 40% کم کاسٹ آ جائے گی۔ گیس کا وہ ایشو جو ہے امپورٹ کرنے کا، آپ کی توانائی کا بہت بڑا ایک انقلابی تبدیلی آ جائے گی آپ کے معیشت کے لیے بھی، آپ کے ملک کے لیے بھی۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو قدم اٹھایا 26 اپریل کو، بڑا ایک سگنیفیکنٹ تھا، اور وہ سب نے قبول بھی کر لیا، اور کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا بشمول امریکہ۔ شاہ صاحب یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یو ایس اور یہ ایران کا ایکسکلوسیو ایشو نہیں ہے، اب یہ تو پورے ریجن کا ایشو ہے، پورے ویسٹ ایشیا کا ایشو ہے، اور خاص طور پہ یہ جو پچھلی 2 مہینے کی جنگ کی صورتحال رہی، اس میں بہت بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے جو گلف سٹیٹس پہ ایرانین اٹیکس ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بالکل ریون ہو گئے تعلقات، جس کو کہنا چاہیے، ایران کے اور بہت ساری گلف سٹیٹس کے ساتھ۔ یہ جو معاہدہ ہوگا، اس میں ان سٹیٹس کا اور جو ان کی ریزرویشنز ہے، یا اس حوالے سے جو حالات خراب ہوئے ہیں پچھلے 2-3 مہینے، اس 2 مہینے کے دوران، وہ ریپیئر ہوں، ان کے لیے بھی تو ایک پراپر ریزولوشن چاہیے ہوگا نا، کہ حالات بالکل پرسکون ہو جائے اس لیول پر بھی۔ وہ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک ان کا ایک باہمی پہلو ہے ایران کا اور ان 6 ممالک کا، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے 3 ممالک ایسے ہیں جس سے ایران کے تعلقات میرے خیال میں جلدی معمول پر آ جائیں گے، جس میں سعودی عربیہ، عمان اور قطر شامل ہیں۔ لیکن جو تلخی زیادہ ہے ایران کی اس وقت یو اے ای کے ساتھ ہے، بحرین کے ساتھ ہے، کویت کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو باہمی ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں پاکستان بھی ایک ایلیمنٹ فکر کرے گا، ایک فیکٹر ہے، وہ ہے کہ اس خطے کی سلامتی کے حوالے سے صرف اسٹریٹ آف ہارمز نہیں، کہ آئندہ بھی جو سلسلہ ہے، کیونکہ 16 امریکن اڈے تھے، وہ سارے تباہ ہوئے، اس میں 40,000 امریکن ٹروپس تھے، وہ سارے وہاں سے نکل گئے، اور کافی ہمارے جو گلف کے بھائی ہیں، مسلمان چھوٹے ممالک ہیں، وہ ڈیفینس لیس رہے۔ تو کوئی نیا سیکیورٹی کا، سلامتی کا نظام کی بات بھی ہو رہی ہے، جس میں پاکستان اور ترکی کا ایک کلیدی کردار ہو، جیسے ہم نے سعودی عربیہ سے معاہدہ کیا ہے۔ تو وہ ایک کولیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ ریجن کے حوالے سے علیحدہ ایک ہو سکتا ہے، اور ہونا چاہیے بھی میرے خیال میں، اور اس کے مطالبات میں نے دیکھے ہیں، گلف کے ریجن سے خود آ رہے ہیں۔ شیخ حمد بن جاسم ہیں، فارمر پرائم منسٹر آف قطر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سی سی پلس پاکستان اینڈ ٹرکی کچھ کریں،
کچھ کویت کے انٹلیکچوئلس کی بات میں سن رہا تھا، انہوں نے بھی کہا ہے. تو اس حوالے سے یہ باتیں اب آگے آ رہی ہیں. وہ سیکنڈ سٹیپ میں ہوگا ڈے آفٹر ٹمورو، آفٹر دا ایگریمنٹ. اچھا، اس دوران ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ بہت فریکوینٹ نہیں لیکن کئی بار جو ہے ایران اور سعودی عربیہ کے کانٹیکٹ ہوئے ہیں، اور اس میں فارن منسٹرز لیول پہ جو ہے وہ کافی کانورسیشن ہوتی رہی ہے. اور آج بھی جو ہے بیجنگ سے جو ہے فارن منسٹر عباس اراغچی نے ایرانی، معاف کیجیے گا، سعودی فارن منسٹر کو فون کیا، اور ایک یہ لگ رہا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اوپن ہے ایران اور خاص طور پر سعودی عربیہ کے درمیان. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا کہ ایک تو امریکہ اور ایران کی کمیونیکیشن جو پیس ڈیل کے حوالے سے علیحدہ ہے، لیکن جو دو ہمارے خاص تعلقات والے ملک ہیں مسلم دنیا میں، کنگڈم آف سعودی عربیہ اور اسلامک ریپبلک آف ایران، ان کو ہم نے تلخی کم کرنے میں، ان کی غلط فہمیاں دور کرنے میں، ان کو جوڑنے میں ہمارا بھی کلیدی کردار ہے پاکستان کا. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کوئی 28-29 دنوں سے ایران نے کوئی راکٹ، کوئی میزائل نہیں فائر کیا سعودی عربیہ پر، اور جیسے آپ نے صحیح فرمایا تو ان کا ریگولر چینل آف کمیونیکیشن قائم اور دائم ہے. اور سعودی عربیہ نے بھی غالباً جو ان کے کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان نے بھی ٹرمپ صاحب کو یہی مشورہ دیا جو پاکستان نے بھی دیا ہے کہ جناب اب اینڈ دا وار اور آگے نہ بات بڑھائیں. تو انہوں نے اچھا رول ادا کیا ہے، اور اس سے ایران میں بھی ایک اطمینان کا ہے کہ جو ایگریمنٹ چائنا نے کروایا تھا سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مارچ 2023 میں، جو صلح کرائی تھی 30-40 سال کی تلخی کے بعد، وہ قائم ہے، اور اس میں نئی توانائی بھی آ گئی ہے نئے حالات کے تحت.